بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ لازماً ایک فکشن کا حصہ ہے، لیکن جس ٹاپک میں میں آج بات کرنے جا رہا ہوں اسے کافی حد تک کنسرن ہے، اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کچھ دوست جو ہیں وہ ٹور پہ گئے، پکنک پہ، واپسی میں گھوم پھر کے جب وہ اپنی جو بھی ان کی ٹرانسپورٹ تھی اس میں جب آئے تو ایک دوست نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ گن لیتے ہیں کہ ہم کتنے دوست ہیں، کیونکہ گھر سے ہم 10 آئے تھے تو واپسی میں بھی ابھی گن لیتے ہیں کہ آیا ہم 10 پورے ہیں یا نہیں۔ سب نے کہا کہ بالکل۔ تو ایک نے گننا شروع کیا، اپنے ساتھ برابر بیٹھے ہوئے شخص سے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 ایسے کر کے گنتے ہوئے جب وہ اس طرف لیفٹ سائڈ پہ اپنے برابر بیٹھے شخص کو گننے لگا تو وہاں تک ظاہر سی بات ہے 9 ہوئے بندے۔ اب وہ بندہ پریشان کہ بھئی ہم آئے 10 تھے، اب 9 کیسے بچ گئے۔ دوسروں نے پتہ چلا، دوسروں کو سارے پریشان۔ اس طرح پھر جو اس کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا اس نے کہا چلو میں گنتا ہوں کہ کتنے ہیں ہم۔ اس نے جب اپنے رائٹ سے گننا شروع کیا اور اپنے لیفٹ پہ آ کے ختم کیا تو 9 بنے۔ اپنے آپ کو نہیں گنا اس نے، پھر وہ بھی پریشان کہ یار جب ہم آئے 10 تھے تو ایک گیا کہاں، 9 کیسے ہم۔ اسی طرح سب جو بیٹھے ہوئے تھے لائن میں، سب نے باری باری اپنے رائٹ سے شروع کر کے اپنے لیفٹ پہ ختم کیا تو آبویسلی گنتی جو ہے 9 پہ آ کے ختم ہو رہی تھی۔ اب یہ سارے دوست سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ آخر یہ 10واں شخص گیا کہاں۔ ہم پورے آئے تھے، ہیں بھی پورے، بیٹھے بھی پورے ہوئے، تو آخر یہ 10واں شخص کون تھا اور گیا کہاں۔ ڈرائیور بیٹھ کے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ڈرائیور نے کہا کیا ماجرا ہے دوستو، انہوں نے حقیقت بیان کی۔ ڈرائیور نے کہا چلو میں آپ کو گن کے دکھاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ پورے ہو جاؤ۔ جب ڈرائیور نے گننا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے دوست ان کو گننے لگا ڈرائیور، تو وہ پورے 10 کے 10 ہو گئے۔ تو بڑے خوش ہوئے، حیران بھی ہوئے، ڈرائیور سے پوچھنے لگے کہ آخر ایسا تم نے کیا کیا کہ یہ 10 ہو گئے، ہم نے تو ساروں نے جب گنا تو وہ 9 تھے۔ تو ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ بھائی جان آپ لوگ جو بھی گننا شروع کر رہے تھے وہ خود کو نہیں گن رہے تھے، باقی سب کو گن رہے تھے۔ تو ناظرین، اس بات سے میں اصل میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی خرابی ہے، معاشرے میں جتنی بھی خرابی ہے ہمارے اس وقت، ہم ہمیشہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، دوسروں پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی ناکامی، اپنی کمزوری، اپنے گناہوں کا، اپنے غلط کاموں کا دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اپنی طرف کبھی انگلی نہیں اٹھاتے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو برائیاں چل رہی ہیں اس معاشرے میں، وہ اگر یہ 9 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان 9 میں ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ ہم خود کو گن ہی نہیں رہے۔ یا تو ہم اپنے آپ کو اس معاشرے کا فرد نہیں سمجھتے، یا دانستہ نادانستہ ہم خود کو اگنور کر رہے ہیں اور خود کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن ان 9-10 دوستوں کی طرف اگر ہم میں سے ہر ایک کوئی اسی طرح دوسروں پہ انگلی اٹھا کے دوسروں کی گناہوں کو، دوسروں کی کوتاہیوں کو، دوسروں کی قانون کی خلاف ورزیوں کو اپنے لیے جسٹیفیکیشن بناتا رہے گا اور خود بھی کرتا رہے گا، تو ناظرین اگر وہ خود کو نہیں گنے گا، خود کو گناہ گار نہیں سمجھے گا، خود کو بہتر ٹھیک نہیں کرے گا، کریکٹ نہیں کرے گا، تو یہ معاشرہ اسی خرابی میں رہے گا۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی خرابی ہو، کسی بھی قانون کے توڑا جانا ہو، خلاف ورزی ہو، ٹریفک سگنلز آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اگر ہم نہیں رکتے تو ہر گاڑی میں بیٹھا بندہ اسٹیئرنگ پہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب برابر کی گاڑی والا وہ سگنل پہ نہیں رک رہا تو میں کیوں رکوں۔ موٹر سائیکل والا یہ سوچتا ہے کہ آگے والا جب جا رہا ہے تو میں کیوں رک جاؤں۔ بلز، یوٹیلیٹی بلز ہم دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ محلے والا اگر برابر والا نہیں دے رہا تو میں کیوں دوں۔ ایگزامز میں آج کل ایگزام چل رہے ہیں، چیٹنگ چل رہی ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا کلاس فیلو، میرے بیٹے کا جو کلاس فیلو ہے وہ چیٹنگ کرے گا، وہ پیسے دے کے پاس ہوگا، وہ سفارش کروا کے پاس ہو جائے گا، تو میرا بیٹا کیوں نہیں، میری بیٹی کیوں نہیں۔ ہر ایک گناہ، ہر ایک ملکی قانون کو توڑتے ہوئے ہم یہی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں۔ حالانکہ ہمارا طرز عمل اس کے
وائس ورثہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ غلط کام کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے صحیح طریقے پہ چلنا ہے، مجھے اس سیدھے راستے پہ جانا ہے۔ اور اگر یہ اسی کو ہم وائس ورثہ کر دیں اور ہم میں سے ہر ایک بندہ، معاشرے کا فرد یہ سوچ کے قانون پہ عمل کرنا شروع کر دے، یہ سوچ کے ہر ایک اچھائی کو ایڈاپٹ کرتا جائے کہ ہر کسی کو اپنی قبر میں جانا ہے، میں معاشرے کا ایک فرد ہوں، مجھے اپنا رول پلے کرنا ہے، مجھے قانون نہیں توڑنا، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا، میں یہ چیٹنگ آج کے بعد نہیں کروں گا، میں یہ فراڈ نہیں کروں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وقت کی پابندی کروں گا، میں دوسروں کی عزت کروں گا۔ تو یہ ناظرین اگر ہر ایک کوئی اپنے آپ کو گننا شروع کر دے اور اپنی خرابیوں کو دور کر کے ان اچھائیوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دے تو معاشرے میں سے ہر ایک فرد کے صحیح ہو جانے کے بعد ایک خراب فرد کم ہوتا جائے گا اور اسی طرح معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا، کیونکہ ناظرین معاشرہ ہم میں سے ہے، افراد معاشرے سے نہیں ہوتے، ایک ایک فرد جو ہے وہ بن کے ملا کے معاشرہ بنتا ہے، اور کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ تو اگر ہم شروع کر دیں آج سے، ہم کہہ لیں کہ ہم کوئی گناہ، کوئی برائی، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، چاہے ہمارے برابر والا گاڑی والا سگنل توڑ دے، میں نہیں توڑوں گا، چاہے میرے ایگزام میں برابر کی سیٹ والا چیٹنگ کر رہا ہے، میں چیٹنگ نہیں کروں گا، چاہے میرا جو کمپٹیٹر ہے جو میرے ساتھ انٹرویو دینے گیا ہے وہ رشوت دے کے نوکری لے رہا ہے لیکن میں نہیں لوں گا، میرا محلے والا، برابر کے گھر والا یوٹیلیٹیز پے نہیں کرتا، بجلی چوری کرتا ہے، گیس چوری کرتا ہے، پانی کی چوری میں ملوث ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، تو یقین مانیں وہ ایک فرد تو کم از کم اس معاشرے میں ان برائیوں کی دلدل سے نکلنے والا ہو جائے گا اور ایک برا شخص جو ہے کم ہو جائے گا، اور معاشرے میں 1% کہہ لیں وہ امید بہتری کی پیدا ہونے کی ہو جائے گی۔ باقی اگر ہم یہ نہیں کرتے اور دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور دوسروں کے انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ جب یہ صحیح ہوگا تو میں صحیح ہوں گا، تو انہی دوستوں کی طرح جو 10 دوست تھے، ہر ایک دوسروں کو گن رہا تھا، خود کو نہیں گن رہا تھا، تو وہ پوری گنتی کبھی بھی نہیں ہوگی ناظرین۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ دوسروں پہ ایک ریلائے کرنے، سیاسی جماعتوں کے پیچھے پڑنے، ان جلسے جلوسوں میں جانے سے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے ہم سب، تو اسی طرح معاشرہ جو ہے ہمارا ترقی کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔